اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو کرامات سے نوازتا ہے۔ کرامت حق ہے اور کرامت سے کسی کو یارائے انکار نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ کرامت کا دعویٰ کرتے ہوئے شعبدہ بازی سے کام لیتے ہیں، عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہیں، اور عام لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کرامت ہے، حالانکہ وہ کرامت نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ کرامت کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں اور کرامت کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا کر لوگوں کے سامنے بطور ولی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے، بلکہ ولایت کا معیار شریعت پہ عمل کرنا ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور ولایت کا معیار اپنے آپ کو شریعت کے ترازو میں پورا اتارنا ہے۔ تب تو فرمایا گیا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ کرامت کا درجہ بعد میں آتا ہے، استقامت کا درجہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے سامنے ایک بندے کا ذکر ہوا۔ کہنے والے نے کہا فلاں بندہ بڑا کامل ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ فرمایا کیسے؟ عرض کیے وہ پانی پہ چلتا ہے۔ فرمایا یہ بھی کوئی کمال ہے، گھاس کا تن کا بھی پانی پر چلتا ہے۔ کسی نے عرض کیا فلاں بندہ بڑا باکمال ہے، بڑا ولی ہے، وہ ہواؤں میں اڑتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چیل اور کوے بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ عرض کیا وہ بندہ آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور کبھی مغرب سے مشرق تک، شیطان بھی تو آنن فانن پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا جلدی سے یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو شیطان بھی کر سکتا ہے۔ عرض کیا پھر کامل کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کامل ولی ہے؟ فرمایا کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ مخلوق میں رہ کر خالق سے اس کا تعلق نہیں کرتا، خالق سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ مخلوق میں رہ کر، بال بچوں میں رہ کر، مریدوں میں رہ کر، لوگوں میں رہ کر اللہ کو نہیں بھولتا، بلکہ ہمہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن، مستغرق اور مصروف رہتا ہے۔